السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ میرے تمام بھائی بزرگ بیٹے بہنیں مائیں سب اچھے ہوں گے، سب اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ آج ہمیں ایک موضوع انہوں نے دیا ہے ٹاپک خشکی کا۔ جب خشکی کی بات کرتے ہیں تو ایک تصور آتا ہے کہ محض سر میں خشکی ہوتی ہے۔ سر میں خشکی کس میں ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بالوں میں خشکی نہیں ہوتی، سر کی جلد میں خشکی ہوتی ہے۔ اور جب آپ جلد کی بات کریں گے تو پھر اوور آل باڈی کی جلد کی بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ بجائے ایک یونٹ کو، ایک پوائنٹ کو، ایک آرگن کو ٹارگٹ کرنے کے بہتر ہے کہ آپ پوری ہول سول خشکی کی بات کر لیں، اور بہتر ہے کہ ہول سول پوری خشکی کو آپ نمٹا دیں، ٹھیک ہے؟ خشکی کس بات پر دلیل ہے؟ خشکی اس بات پر دلیل ہے کہ پانی کی لبریکیشن کی تری کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تری کی لبریکیشن کی پانی کی کمی ہو جائے تو یاد رکھیے گا خشکی اس پوائنٹ کی، اس یونٹ کی، اس ایریے کی موت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بچنے کا طریقہ، جہاں 954 باتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، ایک جملہ قرآن سے اٹھا لیں۔ قرآن ایک جملہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، اس میں جو حیات دی ہے، زندگی دی ہے، وہ پانی سے دی ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کہہ لیجئے پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں لبریکیشن کہہ لیجئے، تیسرے درجے میں تری کہہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اینٹی ڈی ہائیڈریشن، خشکی کو آپ نے کیا کہا تھا؟ ڈی ہائیڈریشن، ٹھیک ہے؟ اس ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرنا ہے، بس کسی چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، اس کا کوئی نام دے دیں آپ، 2 نام اردو میں، 2 عربی میں، 2 انگریزی میں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ خشکی کو ختم کر دیں۔ اب وہ سر کی ہے، پاؤں کی ایڑیوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی باڈی کی جلد کی کسی بھی جگہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ یا داخلی ہو، اندرونی طور پر یہ خشکی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ خشکی اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آسان طریقہ، سب سے پہلے تو کھٹی چیزیں بند کر دیجئے اور گرم چیزیں بند کر دیجئے۔ جس طرح اگر آپ تکے اور کباب کھا رہے ہوں بند کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور کھٹی چیزیں کھا رہے ہوں، کھٹے پھل کھا رہے ہوں، کھٹے جوسز پی رہے ہوں، بند کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ بند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ پرہیز کوئی نہیں کرے اور ہم ٹھیک ہو جائیں، ناحق وقت پیسے کی بربادی، ٹھیک ہے؟ اور کیمیکل بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی کیس میں پرہیز نہیں کرتے تو کیمیکل ڈپازٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے آپ کو 14 بیماریاں تھیں اور دوا کھا کے 15ویں بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پرہیز ضروری ہے۔ پرہیز آپ نے کر لیا، اب آپ نے خشکی ختم کرنی ہے۔ وہ آپ کی پاؤں کی ایڑیوں کی ہو، آپ کے گھٹنے کی ہو، آپ کے سر کی جلد کی ہو، یا آپ کی جلد کے جسم کے کسی بھی ظاہری مقام کی ہو، یا جسم کے اندر کسی بھی باطنی مقام کی ہو سکتا ہے کہ آنتوں میں ڈی ہائیڈریشن آ رہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گردوں میں ڈی ہائیڈریشن آ رہی ہو سکتا ہے دماغ میں ڈی ہائیڈریشن آ رہی ہو سکتا ہے کان کے اندرونی حصوں میں ڈی ہائیڈریشن آ رہی ہو۔ ان تمام ڈی ہائیڈریشن کو آپ خشکی سے تعبیر کرتے ہیں، خشکی سے موسوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خشکی سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا حل کر لیجئے۔ پرہیز عرض کر دیا، خشکی کی وضاحت کر دی کہ خشکی ہے کیا۔ ناحق آپ اپنے باڈی کے 150 پوائنٹ بنا کے جناب ہر پوائنٹ کا الگ الگ نام رکھے، الگ الگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج یہ پریشانی ختم کر لیجئے، خشکی اور تری، گرمی اور سردی، ٹھیک ہے؟ 4 باتیں یاد رکھیے، علاج کو آسان کیجئے۔ اب آ جائیں علاج کے اوپر۔ 1 کلو سرسوں کا تیل لے لیں اور اس میں 1 پاؤ تازہ نیم کے پتے کچل کے پیس کے چٹنی بنا کے ڈال دیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کو اتنا پکائیے کہ ایک تو پورا تیل آپ کا گرین کلر کا ہو جائے گا، لائٹ گرین، اور سیکنڈری یہ کہ پتے جل جانے چاہیے۔
پتوں کا گرین کلر جو ہے وہ ڈارک نسواری کلر بلیک کے قریب ہو جانا چاہیے، آپ کا تیل تیار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کو چھان لیجئے گا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور کرنا آپ نے کیا ہے، بہت آسان سا کام۔ آپ کو خشکی کہیں بھی ہے، آپ کی پاؤں کی ایڑیوں میں خشکی ہے تو وہاں اس تیل کو لگا کے پلاسٹک سیلوفن باندھیے، کپڑا باندھیے، 2 گھنٹے بعد کھول دیجئے، 3 دن کر لیجئے، ایڑیوں کی خشکی ختم، ایڑیوں کا پھٹنا ختم، ایڑیوں میں گٹے کا پڑ جانا ختم۔ ٹھیک ہے جی؟ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر سر میں خشکی ہے تو محض نرمی سے مالش کر لیجئے۔ مالش کرنی ہے، رزلٹ جلدی چاہیے، رزلٹ جو ہے وہ جلدی چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی لگائیے، صبح نہار منہ بھی لگا لیجئے۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ کا مسئلہ حل انشاءاللہ۔ اسی طرح جلد کے کسی مقام پر ہے وہاں بھی یہی تیل لگے گا، اور یہ بہت اچھا لوبریکینٹ ہے اور بہت اچھا اینٹی ڈی ہائیڈریشن ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہی تیل لگے گا جلد کے کسی بھی مقام پر، ایریے پہ، پوائنٹ پہ، سیکٹر پہ، اگر آپ کو خشکی فیل ہوتی ہے تو۔ اب رہی ایک بات ہم نے شروع میں کہی تھی کہ داخلی انٹرنل باڈی میں بھی خشکی ہوتی ہے، ختم تو وہ بھی کرنی ہے نا، خشکی ظاہری ہو یا باطنی، آپ نے دونوں ختم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں جب خشکی آپ کی باطنی ہے، داخلی سسٹم کی ہے، اندرونی جسم کی ہے، تو ایسی صورت میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ہی اندازاً 5 قطرے ناف میں گرا لیں، کسی ڈراپر میں ڈال لیجئے گا اس تیل کو، اور اس کے 5 قطرے اندازاً ناف میں ڈال لیں، اور بھی جو چھوٹی والی، جو سب سے چھوٹی آپ کے لٹل فنگر ہے، اس سے اس کو نرمی سے گھماتے رہیں، ایون کہ وہ سارا جذب ہو جائے۔ پورا جذب نہیں ہوگا، کچھ بچ بھی جائے گا، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے؟ جتنا جذب ہو گیا وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چھوٹی سی بات، یہ کام تو ہو گیا آپ کا، مگر 2 ٹائم، اگر سر پہ لگا رہے تھے تو بھی 2 ٹائم، اور اگر آپ ناف میں ڈال رہے تھے تب بھی 2 ٹائم، رات سوتے وقت بھی، صبح نہار منہ بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بات رہ گئی، اکثر افراد کہتے ہیں کہ ہم ناف میں تیل ڈالتے ہیں اور یا نہیں وہ پورے کا پورا جو اس کی مقدار ہے، جو اس کا اماؤنٹ ہے، وہ پورا واپس آتا ہے، ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری ناف میں تیل گیا تھا۔ تو ایک دفعہ اپنی ناف کو 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اور ½ چمچ، 1/4 چمچ پانی مکس کر کے ناف میں گرا لیں 5 منٹ تک، اس کے بعد پھینک دیں، تو ناف کے بلاکیج ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ کرنا کافی ہے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آئندہ کے لیے جب آپ اس قیمتی ترین تیل کو ڈالیں گے تو آپ کے مسئلے حل، آپ کی پریشانیاں دور، آپ کا مسئلہ ختم۔ ٹھیک ہے؟ جہاں آپ نیم کا تیل بازار سے لیتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ نیم کا تیل گھر میں بنا لیجئے۔ طریقہ میں نے آپ کو اس کا عرض کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ ہمیشہ بنانا ہے، خود بنانا ہے، ہمیشہ کریشن پر آئیے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ یہ چیز جو ہے یہ میں بازار سے لے لوں گا۔ آف کورس بازار میں ملتا ہے، پنساری کے پاس ملتا ہے، عام بڑے جنرل سٹورز میں بھی ملتا ہے، لیکن بہت اچھا ہوگا کہ آپ نے خود بنانا ہے، خود پکانا ہے۔ کریشن پر آئیے اور تھوڑی سی مشکل اختیار کیجئے، لیکن فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کم ریٹ میں، کم پیسوں میں بڑی مقدار کی چیز بنے گی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا بھی فائدہ کریں گے، اپنے گھر والوں کا بھی فائدہ کریں گے، اور ایون کہ اپنے پڑوس کے علاوہ اپنے متعلقین، جان پہچان والوں اور عزیز و اقارب کا بھی بھلا کریں گے۔ خود بنانے والی چیز میں برکت ہوتی ہے، خود بنائیے، فائدے میں رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ ماضی کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے؟ مجھے اخیر کو حکیم حافظ محمد ابراہیم، ڈاکٹر حکیم ریکی ماسٹر وید عامل، معلم قاسمیہ طبی کالج کراچی، پاکستان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔